خان صاحب، سب سے پہلے ظاہر ہے جو امریکی انتظامیہ کا اب تک کا رد عمل آیا ہے اس سے بھارت کو مایوسی ہوئی. نائب صدر جے ڈی وینس کا جو بیان ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں پاکستان کے ذرائع ابلاغ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس پورے معاملے کے بعد، پہلگام کے بعد، بہت ہی محتاط لب و لہجہ اختیار کیا ہے. آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے تجزیہ کیا ہے کہ وہ چیخ و پکار نہیں جو ہمیں دلی میں سنائی دے رہی ہے یا پورے ہندوستان میں سنائی دے رہی ہے. تو آپ نے ایک نیا معیار قائم کیا ہے جس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ جو جے ڈی وینس کا بیان ہے، جو نائب صدر امریکہ کا بیان ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سے دو چیزیں ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کسی ملک کی طرف جھکاؤ نہیں دکھایا، نہ بھارت کی طرف نہ پاکستان کی طرف. اور اس سے پہلے جو ہے صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. تو امریکہ کا جو لب و لہجہ ہے متوازن ہے اور متوازی ہے، اور اس وجہ سے یہ ایک قسم کی پاکستان کی کامیابی ہے، کیونکہ ہندوستان کا بیانیہ جو تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی حقائق اور شواہد نہیں تھے. انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ گھڑا اور اس کا پرچار کرنا شروع کر دیا. یہ اس کی جھلک آپ کو جو دنیا کے ذرائع ابلاغ ہیں، جو بڑے بڑے مانے ہوئے ذرائع ابلاغ ہیں، ان میں بھی آپ کو نظر آئی ہوگی. اور اسی طریقے سے جو باقی وزرائے اعظم یا صدور یا مختلف ممالک کے ترجمانوں نے جو بیانات دیے ہیں، اس میں بھی یہی توازن نظر آتا ہے. اور صاحب اب ایسی صورت میں بھارتی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے، پھر روئٹرز نے بھی رپورٹ کیا کہ اب بھارت یہ کوشش کرے گا کہ آئی ایم ایف کا جو پاکستان کا معاہدہ ہے اس کے حوالے سے آئی ایم ایف کو اپروچ کرے کہ پاکستان کی جو قسطیں ہیں، اس کے علاوہ فیٹ ایف کی لسٹ میں، گرے لسٹ میں دوبارہ پاکستان کو ڈلوانے کی کوشش کرے. کیونکہ آپ نے یہ سارے معاملات دیکھے ہیں بطور سفیر بھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں آسان ہوگا بھارت کے لیے؟ کر سکتا ہے اس صورتحال میں جبکہ نیریٹو نہیں بنا پایا وہ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف میں اسے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جہاں تک فیٹ ایف کا تعلق ہے تو اس میں بھی جو پاکستان نے جو اقدامات کرنے تھے وہ کر لیے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس مرتبہ یہ مسئلہ چھیڑتا ہے تو بھارت سے پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، وہ بلوچستان میں ہوئے ہیں، کراچی میں ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں ہوئے ہیں، یا خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، یا پنجاب کے کسی حصے میں ہوئے، اس میں ہندوستان کا فٹ پرنٹ موجود ہے اور اس کے ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں. اور بہت سی دستاویزات جو ہے ہم اقوام متحدہ کو، امریکہ، چین اور دوسرے ممالک کو دے چکے ہیں. اور جو ابھی حال ہی میں جعفر ایکسپریس کا ہوا تھا اس میں بھی واضح طور پر ہندوستان کا ہاتھ تھا. تو اگر یہ تحقیق شروع ہوئی، اور ہندوستان کے بارے میں فیٹ ایف میں کئی مرتبہ تحقیق شروع ہوئی ہے جسے جو ہے بڑی کامیابی کے ساتھ خاموش کر دیا گیا ہے، تو شاید ان کے خلاف تحقیق و تفتیش شروع ہو جائے. تو اس میں زیادہ خطرہ نہیں. لیکن جو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہندوستان نے یہ ایک جارحانہ قدم اٹھایا ہے، جارحیت کا آغاز کر دیا، آبی جارحیت سے انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے، لیکن اس سے وہ آگے ایک قدم جانا چاہتا ہے. تو پاکستان چکنا ہے، اور پاکستان نے تیاری کر لی ہے کہ اگر اس نے پاکستان کے اوپر بحری، بری یا فضائی حملہ کیا، یا کوئی خفیہ حملہ کیا، یا اس کے علاوہ کوئی کسی طریقے سے کوئی علاقے کے اوپر حملہ کیا، یا ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی کسی قسم کے کوئی نشانے داغنے کی کوشش کی، تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. اور یہ پیغام ہندوستان کو جا چکا ہے. اسی وجہ سے دنیا تھوڑی پریشان ہے کہ یہ جنگ جو ہے روایتی جنگ سے ایک جوہری جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، اور اسی لیے وہ یہ سفارتی کوشش کر رہے ہیں. آج آپ کی ایک اور کامیابی یہ ہے کہ چین نے بھی آپ کے موقف کی حمایت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پہلگام کے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیق ہونی چاہیے، اور یہی صلاح مشورہ خلیجی ریاستوں نے بھی ہندوستان کو دیا ہے. اور صاحب، اور ایسی صورتحال میں پاکستان نے ظاہر پہلے ہی اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا، کنڈیم کیا، پھر کہا کہ کسی بھی تحقیقات کے لیے تیار ہیں، پھر کہا وزیر اعظم نے کہ نیوٹرل تحقیقات کے لیے تیار ہیں. کل یہاں تک گیا پاکستان کہ بے شک 2-3 ممالک جو کہ جن کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، وہ مل کر تحقیقات کر لیں، ہم پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ موقف جو ہے اس نے بھی جو بھارت کا نیریٹو نہ بننے میں اہم کردار ادا کیا، اور کیا درست موقف ہے؟ اصل میں بھارت نے کوشش کی، جب اس نے اس واقعے کے فوراً بعد جو ہے، جب اس نے اپنی پالیسی کا اعلان کیا اور اس نے جو پابندیوں کا اعلان کیا، تو اس کے فوراً بعد اس نے دلی میں متعین جتنے بھی سفراء تھے ان کو بلایا
اور ان کو بتایا، اپنا بیانیہ پیش کیا ان کے سامنے، لیکن باہر نکل کے انہوں نے جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے ساتھ بات چیت کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی طریقے سے بھی بھارت قائل نہیں کر سکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً تو یہ ہے کہ ان کے بیانیے میں صداقت نہیں تھی، اور جس صورت کے ساتھ منٹو میں جس طریقے سے پاکستان کے خلاف انہوں نے FIR درج کروائی، وہ سب من گھڑت تھا، اور وہ اپنی ناکامیوں کو، سیکیورٹی لیپس کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ساری حرکتیں کی۔ تو اس لیے یہ ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا اس سلسلے میں جو بیانیہ رہا ہے، جو بیانات رہے ہیں، جو رد عمل رہا ہے، وہ انتہائی ذمہ دارانہ رہا ہے، اور اس کو دنیا نے سنا ہے اس مرتبہ۔